تہجد کے وقت کا وظیفہ، ہر خواہش ہر حاجت منٹوں میں حل۔ ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لیں۔ کبھی آپ نے رات کی خاموشی میں دل کے سب راز رب کے حضور کھول کر رکھے؟ کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں سجدے کی گرمی محسوس کی؟ کبھی ساری دنیا کی نیند کو چھوڑ کر صرف اللہ سے باتیں کی؟ اگر نہیں کی تو پھر آپ نے زندگی کی سب سے پرسکون سب سے قیمتی گھڑیاں ضائع کر دی ہیں۔ رات کے آخری پہر جب سب سوتے ہیں اور زمین پر سکوت چھایا ہوتا ہے، اس وقت آسمانوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش سے قریب ہو کر پکارنے والے کو دیکھتا ہے، سننے والے کو سنتا ہے، مانگنے والے کو عطا فرما دیتا ہے اور رو دینے والے کو اپنے کرب سے نواز دیتا ہے۔ یہ وقت جو تہجد کہلاتا ہے، اللہ کے خاص بندوں کا راز ہے۔ یہ وقت ان لوگوں کا ساتھی ہے جو دنیا کی اندھیری دوڑ میں نہیں بلکہ آخرت کی روشنی میں جینا چاہتے ہیں۔ رات کے اس وقت مانگی گئی دعائیں صرف قبول نہیں ہوتی بلکہ اللہ خود فرماتا ہے کوئی جو مانگے تو میں اسے دوں، ہے کوئی جو معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی جو مغفرت چاہے تو میں بخش دوں۔ اب ذرا سوچئے، جس وقت اللہ خود بندوں کو آواز دیتا ہے وہ وقت کیسا ہوگا، وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ اور اگر اس وقت کوئی قرآن کی چھوٹی سی آیت پڑھ لے، اللہ کا نام لے لے، وظیفہ کرے، تو اس کا اثر کتنا زبردست ہوگا۔ آج کی تحریر ایک ایسی آیت، ایک ایسا وظیفہ آپ کو دے گی جو تہجد کے وقت پڑھا جائے تو بند دروازے کھل جاتے ہیں، روکی ہوئی قسمت چلنے لگتی ہے، بیمار شفا پا لیتے ہیں، بگڑا مقدر سنور جاتا ہے، وہ دل کو سکون پاتا ہے جو ساری دنیا نہیں دے سکتی۔ لیکن اس سے پہلے آئیں تہجد کے وقت کی فضیلت کو دل سے محسوس کرتے ہیں اور وہ اسلامی واقعات سنتے ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو بدل دیا، صرف اس لیے کہ وہ رات اللہ سے جڑ گئے تھے۔ تہجد، جسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن بَيْتُكَ رَبُّكَ مُقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، وہ تمہارے لیے خاص ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے گی۔ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کی طرف اشارہ کرتی ہے جو شفاعت کبریٰ ہے، اور اس میں تہجد کو اس مقام کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب بندے کو اس نماز سے شرف ملا تو سوچو ایک عام بندے کا کیا کچھ نہیں مل سکتا۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا صرف قبول نہیں ہوتی، وہ تقدیر بدل دیتی ہے۔ اس وقت کیا گیا وظیفہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اس وقت کی نماز اللہ کے سب سے قریب کر دیتی ہے، وہ لمحے جو ساری کائنات پر سب سے افضل ہیں۔ بے شک اس وقت دعا کا ایک جملہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ہم تہجد کے وقت نہیں جاگ سکتے، کیا کریں؟ فرمایا، تمہارے دن کے گناہ تمہارے رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے روکتے ہیں، یعنی جو دل سے توبہ کرے وہ تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، بس ایک رات کا عمل ہے، تہجد کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی قرآنی آیات پڑھیں۔ آپ کی جو بھی خواہشات ہوں گی، حاجات ہوں گی، منٹوں میں حل ہو جائیں گی۔ باقی اس وظیفے کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہر عام اور خاص کر سکتا ہے۔ اور دوستوں، 5 وقت نماز پڑھا کریں، خود بھی اور گھر والوں کو بھی۔ اس وظیفے کی برکت سے جیسا بھی بگڑا تگڑا کام ہوگا چند لمحوں میں حل ہو جائے گا۔ آپ وظیفہ جاری کریں گے اور ادھر وہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کی ہر طرح کے نقصانات سے حفاظت ہو جائے گی، ہر طرح کی آفات چاہے آسمانی ہوں یا زمینی ہوں، ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اس قرآنی آیت کے عمل کی برکت سے ایسی جگہ سے فائدہ ہوگا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اس عمل کا طریقہ یہ کار ہے کہ آپ نے رات کے آخری پہر میں، جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ ویسے بھی یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب ان قبولیت کی گھڑیوں میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو ایسے ایسے فوائد دیتا ہے کہ انسان کی عقل بھی ان کو نہیں سوچ سکتی۔ آج کے اس وظیفے میں اب آپ کو وہ آیت بتاتے ہیں جو آیت پڑھنے سے ہر خواہش ہر حاجت منٹوں میں حل ہو جاتی ہے۔ جو آیت تہجد کے وقت صرف 101 مرتبہ پڑھی جائے تو اللہ کی مدد اترتی ہے۔ یہ آیت ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس آیت کو تہجد کے وقت 101 مرتبہ پڑھنے سے رکا ہوا رزق کھل جاتا ہے، اولاد کی نعمت ملتی ہے، امتحان میں کامیابی ہوتی ہے، بے اولاد کو اولاد،
بے روزگار کو نوکری، بیمار کو شفا، دل کو سکون اور مایوسی کو امید مل جاتی ہے۔ ایک خاتون جو 10 سال سے بے اولاد تھی، ہر ڈاکٹر کے در پر گئی۔ ایک علماء نے اسے تہجد کے وقت یہ آیت پڑھنے کا مشورہ دیا۔ 3 مہینے کے اندر اس نے خوشخبری سنائی۔ ایک نوجوان جو انٹرویو پر بار بار فیل ہو رہا تھا، اس نے تہجد کے وقت یہ آیت پڑھنا شروع کی۔ ایک بڑی کمپنی نے خود اسے آفر کی، وہ بھی 2 گنا تنخواہ کے ساتھ۔ عورت اگر تہجد کے وقت صرف اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی کوئی آیت پڑھ لے یا خاموشی سے اللہ سے بات کرے تو اللہ اس کی دعائیں ضرور سن لیتا ہے۔ یہ عورتوں کو عمل اپنے گھر، بستر یا جائے نماز پر بیٹھ کر بھی کرنا جائز ہے۔ اللہ نیت پر نوازتا ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر چلتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ تہجد کی 2 یا 4 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر یہ آیت وقال ربکم ادعونی استجب لکم 101 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں پھر درود شریف 11 بار پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگیں، انشاءاللہ جلد پوری ہوگی۔ ناظرین، دنیا کی دوڑ میں ہم سب کچھ چاہتے ہیں، دولت، سکون، شہرت، کامیابی، عزت، رشتہ، اولاد، رزق، صحت، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سب ایک ہی در سے ملتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا در، اور وہ رات کا کھلتا ہے تہجد کے وقت۔ اس وقت اگر آپ نے اللہ سے بات کر لی، دل سے دعا مانگ لی، اس کی کو ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لی، تو آپ کو اس دنیا کے ہر در سے بے نیاز کر دے گی، دل کو وہ تسکین دے گی جو سونا، چاندی، شہرت یا محبت بھی نہیں دے سکی۔ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، چاہے ہفتے میں 1 بار یا صرف جمعے کی رات، لیکن ضرور بنائیں۔ آج ہی تہجد کے وقت یہ آیت پڑھ کر دعا مانگیں، یقین کریں اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ بے شک میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔